ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑی سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اور اس کی ملکہ رہتے تھے۔ وہ ہر روز دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے، اور ان کی ایک دن یہ دعا قبول ہوئی۔ ان کی بہت پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ پورے محل میں خوشیاں منائی گئی، جشن منائے گئے، محل کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا۔ ننھی شہزادی بہت خوبصورت تھی اور اس کی گردن پر چاند کی شکل کا ایک نشان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اسی سلطنت میں ایک حسد کرنے والی بری عورت بھی رہتی تھی۔ یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اسے یہ خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا اگر وہ شہزادی کو چرا لے گی تو بادشاہ اور ملکہ ہمیشہ کے لیے اس کے غم میں رہیں گے۔ وہ شہزادی جھولے میں سو رہی تھی تو بری عورت اس کے پاس آئی اور اسے آہستہ سے اٹھا کر غائب ہو گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ ہم تلاش کرتے ہیں۔ ملکہ زور سے چیخی، میری بیٹی کہاں ہے؟ بادشاہ فوراً کمرے میں آئے اور پورا محل پریشان ہو گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ پوری سلطنت اور جنگل میں شہزادی کو تلاش کرے، لیکن شہزادی کہیں نہ ملی۔ سال گزرتے گئے، ننھی شہزادی اب بڑی ہو رہی تھی۔ وہ جنگل میں پودوں، پھولوں اور پرندوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ مگر ہمیشہ اس شہزادی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اس جگہ کی نہیں ہے، اور وہ سوچتی رہتی کہ آخر اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے اور وہ کس شہر کی ہوگی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن شہزادی بہت ہی خوبصورت لباس پہنے باغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک شہزادہ ملتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو؟ وہ شہزادہ اکثر باغ میں شہزادی کو ملنے آتا۔ شہزادی زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ اس شہزادے کی نظریں شہزادی کی گردن پر موجود چاند کے نشان پر پڑتی ہیں۔ شہزادی کو میرے حوالے کر دو، بادشاہ کو نہ دینا۔ شہزادہ اس بری عورت کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن اچانک سے شہزادی کے چاند والے نشان سے تیز روشنی نکلنے لگتی ہے۔ روشنی نے بری عورت کے جادو کو توڑ دیا۔ بری عورت چیختی ہے اور سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ میری شہزادی، گھر چلتے ہیں۔ پھر شہزادہ شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر محل میں لے جاتا ہے۔ محل میں بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ محل میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس کے بعد شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی مل کر رہنے لگ جاتے ہیں۔ شہزادہ شہزادی سے وعدہ کرتا ہے کہ اب کبھی بھی کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔